بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دلچسپ ماجرا حکومت کی نفسیاتی پریشانی کا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے، لیکن اسے ایک جسے پنجابی میں اچوائی کہتے ہیں یا بے چینی کہتے ہیں، اس کا شکار ہے۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی نے عدالت سے پھر امیدیں لگا لی ہیں کہ وہ اسے سیٹیں واپس لے کر دے گی اور موجودہ آئینی ترمیم کو 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دے گی۔ یہ امیدیں کس حد تک پورا ہونے کی امید ہے؟ اور مسئلہ عمران خان نہیں بلکہ مسئلہ کوئی اور ہے۔ پھر ایک لطیفہ ہے گنڈا پور کا، اور اس کے ساتھ ہی کہ عمران خان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ہمدردی کارڈ کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ ان تمام دعووں کی ناکامی کے بعد، ان کے جھوٹا ثابت ہونے کے بعد کہ اداروں کی طرف سے اس کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے اور اسے کچھ پیشکشیں کی جا رہی ہیں کہ باہر چلے جاؤ، ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی شرطوں پر رہا ہوں گا۔ وہ سارا پروپیگنڈا بے معنی اور باطل ثابت ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس نے ہمدردی کا کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ اس دلچسپ ماجرے سے کہ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے اپوزیشن کا ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے۔ اپوزیشن کی سرگرمیاں، اپوزیشن کی مخالفت، اپوزیشن کی مزاحمت، اپوزیشن کا رد و قد، جائز یا ناجائز مخالفت، تو اس کا ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے جس کی ہر حکومت عادی ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں خلا پیدا ہو جائے تو بظاہر تو حکومت کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس آسانی میں ایک کھٹک، ایک بے چینی اور ایک الجھن کسی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت حکومت کے ساتھ وہی معاملہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت اپوزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی بطور سیاسی چیلنج موجود نہیں ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ بتدریج ہم نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد اس نے جو ایک کھڑک اور بھڑک کا سلسلہ شروع کیا، وہ بتدریج آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ 9 مئی کا بلنڈر اس سے ہوا جو اس کی سیاست کو اور اس کی پوری پارٹی کو لے بیٹھا۔ آج ہر چند آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، اس کے پاس اتنے ووٹر ہیں، اسی کی حمایت ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں تو پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی طور پر وجود ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ کوئی سیاسی چیلنج پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، وہ اس وقت سے محروم ہو چکی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جن پر تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، جس میں سے ایک نقطہ میں نے اپنے بلاگ میں کئی مرتبہ پیش بھی کیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کبھی بھی سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ یہ ایک کلٹ تھی جس کے حامی عمران خان کی شخصیت کے سحر میں مبتلا کر دیے گئے تھے ریاستی خزانے کے بل بوتے پر۔ ریاست نے اربوں نہیں کھربوں روپے خرچ کیے عمران خان کا بت بنانے میں، اس کے بارے میں کہانیاں گڑھی گئیں، بے شمار کارخانے، جھوٹ کے کارخانے، رات دن یہ لگے رہے کہ عمران خان کے پاس فلانی کرامت ہے، عمران خان کے پاس فلانا کرزمہ ہے، عمران خان یہ ہے، عمران خان نے آکسفورڈ میں یہ کر دیا، عمران خان نے فلاں جگہ پر یہ کر دیا، اور ٹرمپ سے لے کر پیوٹن تک عمران خان کے سبھی دیوانے ہیں۔ یہ سارا جھوٹ تھا، ان میں 1% بھی حقیقت نہیں تھی۔ در حقیقت عمران خان پاکستان کا پہلا حکمران تھا جو ساری دنیا میں تنہائی کا شکار تھا، اور اس نے پاکستان کو بھی تنہائی کا شکار کیا، لیکن اس کا کلٹ جو آنکھوں سے اندھا اور کانوں سے بہرا ہے، وہ اسی بات پر ابھی تک کنونسڈ ہے کہ عمران خان جیسا کوئی مدبر، کوئی مقبول یا عام لیڈر دنیا میں اور پیدا ہی نہیں ہوا، اور وہ عمران خان کے اندھے سحر میں مبتلا ہے۔ اگرچہ اب اس سحر کو کئی حوالوں سے ذوق پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر کلٹ کی نفسیات میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا ہیرو جو ہے وہ سپر ہیرو ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس کی کوئی چال ناکام نہیں ہو سکتی۔ یہ معاملہ کسی حد تک بھٹو صاحب مرحوم کے ساتھ بھی تھا۔ جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو پیپلز پارٹی کا ووٹر کا وہ حلقہ جسے ہم کلٹ کے دائرے میں شامل کر سکتے ہیں، وہ کہتا تھا کہ یہ بھٹو صاحب کی چال ہے، اس نے پی این اے کو ناکام بنانے کے لیے ماشاء اللہ لگوا دیا، اور جیسے ہی اب یہ پی این اے والوں کا زور ٹوٹے گا تو ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ دوبارہ بھٹو کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیں گے۔ بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس کلٹ نے کہا یہ بھی بھٹو کی چال ہے، اور جب بھٹو صاحب کو سزائے موت ہو گئی تو آپ کو حیرت ہوگی
کیونکہ آپ میں سے بھاری اکثریت ان لوگوں کی ہے میرے خیال میں جو اس وقت یا تو تھے ہی نہیں، پیدائش بعد کی ہے، یا اگر وہ تھے تو بہت چھوٹے تھے، لیکن میں نے مشاہدہ کی ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی بھٹو کی چال ہے، بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی نہیں۔ یہ خبر مشہور کی گئی ہے بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی ہے تاکہ پی این اے والے جو ہے وہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں، اور بھٹو صاحب دراصل لیبیا میں کرنل قذافی کے محل میں مقیم ہیں، اور جیسی پاکستان کی فضا بہتر ہوگی اور یہ فتنہ فساد، یہ ہنگامہ، یہ دنگا فساد اور یہ پی این اے کا شور شرابہ ختم ہوگا تو بھٹو صاحب لیبیا سے کرنل قذافی کے جہاز پر بیٹھ کر اسلام آباد میں لینڈ کریں گے اور دوبارہ سے وزارت عظمیٰ کی گدی سنبھال لیں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ پرانی بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کلٹ کی ایک نفسیات ہوتی ہے، اسی لیے میں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو زومبی اور برین ڈیڈ کا خطاب دیا ہے ان کے نوجوانوں کو، اگرچہ یہ شہر ٹوٹ رہا ہے، اور شہر ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ عمران خان کی اخلاقی حالت، عمران خان کی جھوٹ، عمران خان کے فراڈ، عمران خان کی ٹھگیاں، عمران خان کی کرپشن ان کے سامنے آ گئی، ان باتوں کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے نا، لیکن وہ ایک نفسیاتی طور پر ان پر یہ اثر پڑا ہے کہ عمران خان کی ہر چال جو ہے، ہر دعویٰ جو تھا کہ میں آ رہا ہوں اور یہ حکومت ریاست میرے پاؤں پڑ گئی ہے اور یہ مجھے منتیں کر کے حکومت پر دوبارہ بٹھائیں گے، تو وہ تو ساری چیزیں غلط ثابت ہو گئی، اور پھر عمران خان تو دیوتا ہے، اسے کوئی زہر کیسے دے سکتا ہے، اس کو زہر دیا گیا ہے، اس کو الٹیاں آنے لگیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ نفسیاتی طور پر، لاشعوری طور پر ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک ہے نا بیک ڈراپ میں چیزوں کا ذخیرہ، انفارمیشن کا ذخیرہ جمع کرتی رہتی ہے، خود آدمی کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ بیک ڈراپ میں جو ایک ڈھیر لگتا رہتا ہے اس طرح کی انفارمیشن کا، وہ کسی تجزیے کے بغیر پھر ہیرو ورشپ میں کمی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بت کا ٹوٹنا۔ بت ٹوٹنے کا محاورہ جو ہے نا وہ اسی بنیاد پر ہے کہ آدمی کو جو توقعات ہوتی ہیں اپنے دیوتا سے، اپنے ہیرو سے، وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اچھا، اب عمران خان کو کوئی چیلنج نہیں ہے۔ چیلنج پھر کون سا ہے؟ چیلنج ہے عمران خان کے سہولت کار، خاص طور پر عدلیہ میں، بیوروکریسی میں بھی اس کے سہولت کار ہیں، لیکن وہ ان کی خاصی تعداد ٹھنڈی ہو کر بیٹھ گئی ہے، اور ان کو کیونکہ ظاہر اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ عدلیہ کے سہولت کار زیادہ خطرناک، کیونکہ عدلیہ پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے عدلیہ کے بارے میں آپ کوئی ایسی کارروائی کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو ایک فول پروف نتیجہ مل جائے۔ ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ عدلیہ کے سہولت کار ہیں جو حکومت کے لیے ایک چیلنج بنے رہے، اور اب بھی کسی حد تک بنے ہوئے، لیکن یہ چیلنج بھی اب اوور کم کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ عدلیہ کے سہولت کار جن کو میں فتنہ کار کہتا ہوں، ان میں سے ایک بڑی تعداد تو وہ ہے نا جو عمران خان کی وفادار ہے، کسی بھی حوالے سے، ایجنڈے کے حوالے سے، اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے کرش کے حوالے سے، یا کسی بھی حوالے سے عمران خان کے سیر میں مبتلا ہے، یا اس کی حامی ہے، اس کی فیور کرتی ہے۔ لیکن یہ سارے فتنہ کار واحد فیکٹر عمران خان نہیں ہے۔ ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ ان کو ایک عادت پڑ گئی تھی بڑے عرصے سے کہ عدلیہ ہی اس ملک کی بادشاہ ہے، اس ملک کے بادشاہ ہم لوگ ہیں۔ اس سے پہلے افتخار چودھری نے ایک ترمیم کرائی تھی جس کے تحت ججوں کی تقرری کا اختیار پارلیمنٹ سے واپس لے کر عدلیہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور یہ تب کی بات ہے جب یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی۔ افتخار چودھری نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو مسلسل بلیک میل کیا تھا، اور اسی بلیک میلنگ کے نتیجے میں یہ اختیار آ گیا۔ تب سے عدلیہ اس سے پہلے بھی بادشاہ تھی، کیونکہ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان کے جرائم کا احتساب نہیں ہو سکتا، یہ چاہے کرپشن کریں۔ اب دیکھیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کتنے جج ہیں جو پلاٹوں والی سرکار اور فلیٹوں والی سرکار کے نام سے مشہور ہیں۔ کرپشن کے انہوں نے ریکارڈ قائم کیے ہیں، لیکن کسی حکومت کی جرت نہیں ہے کہ وہ کرپشن کے معاملات پر ان ججوں سے جواب دہی کر سکے۔ الٹا جج اس حکومت کو چلتا کر دیتے ہیں جو ان کی کرپشن کے بارے میں سوال بھی اٹھائے۔ تو اب ایک مدت کے بعد ان کی بادشاہی کو چیلنج درپیش ہیں۔ تو پھر یہ اس لحاظ سے بھی جو فتنہ کار جج تھے وہ عمران خان کے حامی ہو گئے کہ چلو ان کے ساتھ مل کر حکومت سے لڑتے ہیں اور حکومت کو شکست دے کر اپنی بادشاہی برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ 2 جج مستعفی ہوئے پچھلے عرصے میں، وہ ٹرکاں والی سرکار اور پلاٹوں والی سرکار، وہ ایاز الحسن کیا،
یہ ایک عدلیہ کی اس مافیا، عدالتی مافیا، فتنہ کاروں کا مافیا، اس پر ایک کاری ضرب تھی۔ پھر یہ منصور شاہ کا چیف جسٹس نہ لگ سکنا اس مافیا پر دوسری ضرب تھی۔ اور اس سے پہلے یعنی پیرالل جو ضربیں ان پر پڑ رہی تھی وہ عدالتی فیصلوں کے معاملے پہ پارلیمنٹ کی جیت، اور پارلیمنٹ نے 3 مرتبہ اپنی جیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک وہ جب پنجاب میں الیکشن کرانے کا انہوں نے یک طرفہ اور غیر آئینی فیصلہ دیا، اور دوسری مرتبہ جب سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ کا غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی فیصلہ ماننے سے پارلیمنٹ نے انکار کیا، اور تیسرا یہ 26ویں ترمیم عدلیہ کا قلعہ جو ہے، یعنی عدلیہ کے قلعہ سے مراد یہ ہے کہ جو واقعی عدلیہ کا قلعہ ہے وہ نہیں، بلکہ اس مافیائی عدلیہ کا، یعنی یہ جو فتنہ کار جج ہیں ان کا جو قلعہ ہے اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور یہ اس حکومت کی بڑی کامیابی ہے، اس نظام کی بڑی کامیابی ہے، اور اس ملک کے عوام کی کامیابی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں یہ عدلیہ ہی ہے جو عوام کے حقوق کو سلب کرنے کا باعث بنتی ہے، بلکہ کرتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جتنے مافیا ہیں، چاہے وہ بلڈرز مافیا ہوں، چاہے وہ کنزیومر آئٹمز پروڈکشن دینے والے مافیاز ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ اسکولوں والے مافیاز ہوں، درجنوں نہیں 20 مافیاز اس ملک پر راج کر رہے ہیں، اور ہر مافیا کے پیچھے عدلیہ آپ کو ملے گی، آپ کو عدلیہ ملے گی۔ ملک ریاض کا ایشو ہو تو پیچھے کون ہوتا ہے؟ عدلیہ۔ جب عدلیہ پر ضرب پڑی اور عدلیہ کمزور ہوئی تو ملک ریاض کو اس ملک سے پھر بھاگنا پڑا۔ آپ کے سامنے ہیں یہ باتیں، دوسرے لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ملک ریاض جس کا پاکستان میں منفی طور پر نام لینا جرم تھا، اس ملک ریاض کو بھاگنا پڑا۔ کب؟ جب عدلیہ کے قلعے میں دراڑیں پڑنے لگی۔ تو ہر جرائم پیشہ مافیا کے پیچھے یہ ہمارے فتنہ کار جج ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے توقع لگا لی ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے بڑی چالاکی کی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب تک ریٹائر نہیں ہوتے ہم مخصوص سیٹوں والے فیصلے کے حوالے سے توہین عدالت کی ریٹ دائر نہیں کریں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے خیال میں کوئی ایسا فیصلہ سنا دینا تھا کہ اس کا کریا کرم ہو جانا تھا۔ تو اب ان کے جانے کے بعد انہوں نے ریٹ دائر کر دی ہے کہ جناب توہین عدالت ہوئی ہے، نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشنر کو رگڑا لگایا جائے بلکہ حکومت کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ مخصوص سیٹیں دے۔ تو اب اس کا تجزیہ اگر کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ ایک لائن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہونے والا۔ اچھا، گنڈا پور کا لطیفہ میں آخر میں سناؤں گا۔ اب عمران خان نے ہر طرف سے مایوس اور ناکام ہو کر پھر ایک مرتبہ ہمدردی کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ گزشتہ روز اس کی ہمشیرہ المعروف علیمہ ڈکیت، اربوں خربوں روپے جس نے پاکستان سے لوٹے، منی لانڈرنگ کی اور دبئی اور امریکہ میں جائیدادیں بنائیں، کل پریس کے سامنے تھی، عمران خان سے مل کر آئی تھی۔ اس نے کہا عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے، عمران خان کو زہریلا گندا کھانا کھلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے الٹیاں آ رہی ہیں، اس کی بجلی بند رکھی گئی، اس کے اخبار بند رکھے گئے، اس کا سائیکل بند رکھا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم اس کے ساتھ اس حکومت نے کیے۔ حالانکہ عمران خان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ ایک دن بجلی کے نظام میں گڑبڑ ہوئی، وہ جان بوجھ کر کسی نے کی یا اتفاقاً ہوئی، واللہ عالم، یہ نہیں میں کہتا، لیکن وہ معاملہ ایک دن سے زیادہ کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسے کوئی 5 دن کا بتا رہا ہے، کوئی 1 ہفتے کا بتا رہا ہے، اور کھانا اسے بالکل وہی مل رہا ہے جو جیل کے باقی قیدیوں کو مل رہا ہے۔ باقی کسی قیدی کو الٹی نہیں آئی، تو اس خان صاحب کو، اس خان بہادر کو کیسے الٹی آ گئی؟ تو یہ دراصل عمران خان کی ہدایات کے مطابق ہو رہا ہے کہ ہمدردی کی ایک لہر پیدا کی جائے تاکہ اس لہر سے متاثر ہو کر عوام سڑکوں پر نکلیں۔ اس سے پہلے عوام کو سڑکوں پر نکالنے کی ساری کوششیں غتربود ہوئی، تو یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو امریکہ اور برطانیہ کی یہودی لابی کا معاملہ ہے، اس کا ذکر میں اگلے ولاگ میں کروں گا کہ وہ پھر حرکت میں آئی ہے، لیکن اس میں خبریت صرف اتنی ہے کہ پاکستان نے سفارتی ذرائع سے امریکہ اور برطانیہ کی ان دونوں لابیوں کو اطلاع دے دی ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، آپ کی سفارشات کو ہم رد کرتے ہیں، ہم مسترد کرتے ہیں، ہم ان کا اثر قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ اثر قبول کیوں نہیں کیا جا سکتا، یہ میں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ گنڈا پور کا لطیفہ سنانا بڑا ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں ایک حقیقی واقعہ بیان کر دوں۔
جو میرے سامنے پیش آیا، میں بہت پہلے کی بات ہے، ایک بڑے اخبار میں کام کرتا تھا، تو وہاں ایک نائب قاصد یا قاصد تھا جس کو ہم پیون کہتے ہیں. وہ بڑا بھولا بالا اور تھوڑا سا کوئی زیادہ ہی سیدھا سادہ لڑکا تھا. تو اس کی شادی کراچی میں طے ہوئی. کراچی میں اس کی شادی طے ہوئی اور شادی کے دن وہ بارات لے کر یہاں سے روانہ ہوا کراچی کے لیے. اگلے دن بارات تھی، تو ایک دن پہلے وہ روانہ ہوا ٹرین میں بیٹھ کر. تو بعد میں وہاں کیا ہوا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اس لڑکے کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ہوا کیا. ان لڑکی والوں نے یہ سوچا کہ ہم نے یہاں شادی اس کے ساتھ نہیں کرنی، اور کیا ماجرا ہوا کچھ کی تفصیل کا نہیں پتہ چلا. انہوں نے جب یہ اس کی بارات ٹرین میں تھی، اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دی. ظاہر منگنی توڑنا تو کوئی شرعی یا قانونی جرم نہیں ہے نا اس طرح کا. انہوں نے یک طرف طور پر منگنی توڑ دی، اس کو نہیں بتایا، اور فوراً جھٹ پٹ کوئی لڑکا ان کو ملا، اس کے ساتھ انہوں نے اس کی شادی کر دی. اب یہ اگلے دن بارات لے کر دلہن والوں کے گھر پہنچا، تو وہاں ٹھیک ہے، دلہن کے گھر میں وہ سجاوٹ تھی، وہ جھنڈیاں لگی ہوئی تھی، بلب لگے ہوئے تھے، پھول لگے ہوئے تھے، ہر چیز جو شادی والے گھر میں ہوتی ہے، اور سجا ہوا تھا شادی کے گھر، قمقمے وغیرہ، دریاں، ہر چیز. تو یہ اپنے حساب سے وہاں پہنچ گئے. تو جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا معاف کرنا، ہم نے اپنی بیٹی فلاں کے ساتھ بیاہ دی ہے، تو تمہیں ہم اطلاع نہیں کر سکے منگنی توڑے کی، تو تمہارے آنے کی معذرت، تمہاری جو تکلیف ہوئی اس کی معذرت. اور یہ پہلے تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ بارات والوں کے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو پھر کہا کہ اچھا اب ایسا ہو گیا تو ہو گیا، تو چلتے ہیں واپس. تو واپس چلنے لگے تو لڑکی والوں نے کہا کہ اچھا میاں تم آ ہی گئے ہو، تو آج یہ ساتھ والی گلی میں ہمارے داماد کا ولیمہ ہے، تو کھا کر جاؤ، کھانا کھا کر جاؤ. تو یہ لڑکا اتنا بھولا تھا، اور اس نے اپنی والدہ اور بہنوں کو بھی قائل کر لیا کہ ٹھیک ہے اب آئے ہیں تو کھانا کھا کر چلتے ہیں. چنانچہ وہ لڑکا دوسرے محلے میں گیا، یعنی قریب ہی کوئی گلی تھی، تو وہاں ولیمہ شروع ہو رہا تھا. تو ولیمے میں یہ پہنچا، وہاں سے بریانی، کباب اور قورمہ وغیرہ کھایا، اور ریلوے اسٹیشن پر آ کر لاہور آنے والی گاڑی میں بیٹھے اور خیر سے لاہور پہنچ گئے. دفتر والے اس لڑکے سے اکثر یہ لطیفہ، یہ واقعہ اسے پوچھا کرتے تھے، اور وہ بڑے سکون سے وہ پوری کہانی سناتا تھا، اور سننے والے مزہ لیتے تھے، حالانکہ یہ ایک تکلیف دہ بات تھی. تو یہ اصل میں گنڈا پور کا لطیفہ ہے. کیسے آپ کو یاد ہوگا، لوگ یاد نہیں رکھتے، اب گنڈا پور کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ لطیفہ چونکہ فٹ ہو گیا اس لیے میں یاد کرا رہا ہوں کہ گنڈا پور نے کہا تھا کہ اگر منصور کو چیف جسٹس نہ لگایا، آپ کو یاد ہوگا اس کا یہ بیان چھپا بھی تھا، ٹی وی پر چلتا رہا ہے مسلسل، تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ظاہر حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور پورا ملک جام کر دیں گے. کسی صورت منصور شاہ کی جگہ کسی اور کو چیف جسٹس نہیں لگنے دیں گے. یعنی بارات لے کر آئیں گے، لڑکی لے کر جائیں گے، دلہنیاں لے کر جائیں گے. اور پھر ہوا کیا، جب جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور ان کی حلف برداری کی تقریب ہوئی، تو پنڈال میں سب سے پہلے کون پہنچا تھا؟ علی امین گنڈا پور. اور پنڈال سے سب سے آخر میں کون نکلا تھا؟ علی امین گنڈا پور. سب سے زیادہ قورمہ بریانی کس نے کھائی؟ علی امین گنڈا پور نے. تو مزہ آیا. یہ ہے جناب ان پی ٹی آئی کے لوگوں کی حالت. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.